بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور توبہ استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں ندامت ہوئی، احساس ہوا اور دل توبہ کی طرف مائل ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے۔ وہ شخص اس عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہوا، نا امید ہوا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ یوں اس نے 100 کی تعداد پوری کر لی اور سنچری مکمل کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، احساس پیدا ہوا اور دل توبہ کی طرف مائل ہوا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے۔ وہ اس عالم کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں، تیری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تو فلاں بستی جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلا جا، اس بستی سے نکل جا، اس بستی میں جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جا، اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جا اور نیک لوگوں کے درمیان رہ، دوبارہ اس بستی کی طرف واپس پلٹ کر نہ آنا۔ چنانچہ وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ ابھی راستے میں تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے کہ روح قبض کرنے کا جو عمل شروع ہوتا ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور سب سے آخر میں روح زبان سے نکلتی ہے۔ تو جب موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کرنی شروع کی تو ٹانگوں میں جان نہ رہی، تو منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ لیکن گرنے کے بعد بھی وہ سینے کے بل گھسٹ کر اس بستی کی طرف جانے کی کوشش اور جد و جہد کرتا رہا کہ کسی طریقے سے میں اس بستی میں پہنچ جاؤں، لیکن موت کے فرشتے نے اس کو مہلت نہ دی، اس کی روح قبض کر لی۔ جب اس کی روح قبض کی تو رحمت اور عذاب کے فرشتے وہاں آ گئے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، لیکن موت کے فرشتے نے اس کو مہلت نہیں دی، زندگی نے وفا نہیں کیا۔ اگر اس کو مہلت ملتی تو یہ نیک لوگوں کی بستی میں جا کر توبہ کرتا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا، تو لہذا جو ہے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، لہذا ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ ادھر وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہ فرشتہ وہاں سے گزر رہا تھا انسانی شکل میں، تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔
ان دونوں نے اپنا اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یوں کرو کہ دونوں جگہوں کی زمین کی پیمائش کرو، اگر تو یہ اس بستی کے قریب ہوا جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، تو اس کی روح رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اس سے دور ہوا اور جس بستی سے یہ آ رہا ہے اس کے قریب ہوا، تو پھر اس کی روح جو ہے عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ ادھر وہ پیمائش کر رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور جس بستی سے وہ نکلا تھا اس سے کہا کہ تو دور ہو جا۔ چنانچہ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو اس زمین کے جس زمین کی طرف نیک لوگوں کی بستی اور زمین کی طرف جا رہا تھا، وہ اس سے ایک بالشت قریب نکلا، لہذا رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو فوراً صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور توبہ استغفار کریں، مبادا پھر یہ وقت اور یہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے اور موت کا وقت آ پہنچے اور ہم بغیر توبہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو اس لیے مرنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔